الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا ومعصومنا حاضرنا وناظرنا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ جس کو آتا پڑھ لے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں دوستوں اور میرے سنی مسلمان غیور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کروڑوں مرتبہ احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی اس میلاد شریف کی پاکیزہ محفل میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ ویسے تو ہم اپنی زندگی کا وقت ادھر ادھر گزارتے ہی رہتے ہیں، کبھی کسی چوک میں، کبھی کسی دکان پہ، کبھی ٹی وی کے سامنے، کبھی نیٹ کے اور کبھی موبائل پکڑ کے اپنی زندگی کے ایام، لمحے، یہ دن، یہ گھنٹے ہم گزارتے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اگر اس میلاد شریف کی محفل میں ہم نہ آتے تو یہ جو گزرا ہوا ہمارا وقت ہے کسی نہ کسی جگہ پہ یہ پھر بھی گزر ہی جانا تھا۔ مگر یاد رکھیے گا یہ وقت جو میلاد شریف کے اندر گزرا ہے
اور اس کے مقابلے میں آپ کا وہ وقت جو آپ کا اس میلاد کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر کسی دوسری چوک چراؤ میں گزرا ہے، قیامت والے دن اس وقت کا مول پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ قیامت والے دن اس وقت کی قدر و قیمت جب نظر آئے گی تو انشاءاللہ تعالی بندہ یہ کہے گا کہ اے کاش کہ میری زندگی کا ہر لمحہ حضور علیہ السلام کے ذکر و فکر میں گزرتا۔ آج ہم بے خبر ہیں، ہمیں اس وقت کی وقت کا اندازہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر ہم محفل میلاد مصطفیٰ میں یا اللہ کے ذکر میں یا مسجد میں ہم تھوڑا سا ذکر کرنے کے بعد تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں تو شیطان ہمارے کانوں میں آ کے کہنا شروع کر دیتا ہے بس کر یار، کافی ٹائم گزر گیا ہے، چل اب کچھ اور بھی کرنا ہے، چل ذرا بھائی گھوم پھر کے آ، ذرا ادھر ادھر دیکھ کے آ۔ یہ شیطان ہمیں ورگلانے پھسلانے کی کوششیں کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن صحیح نصیب وہ خوش نصیب، بھلے نصیب ان کے کہ جو شیطان کی ادھر سے سنتے ہیں تو ادھر سے نکال دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ مقرر کی ادھر سے سنے ادھر سے نکالے، شیطان کی ادھر سے سنے اور ادھر سے نکال دیں اور اپنا وقت اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذکر میں گزارے۔ مبارکباد کے لائق ہیں وہ خوش نصیب کے جو حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل ایسے سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن سے ان لوگوں کا انتخاب فرما لیا ہے، ان لوگوں کے نام لکھے گئے ہیں، ان لوگوں کے فہرستیں تیار کر دی گئی ہیں کہ کون کون ہے وہ جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفلیں، میلاد کی محفلیں سجائیں گے، کون کون خوش نصیب ہیں۔ ان خوش نصیبوں کے نام لکھے گئے ہیں۔ ہم آپس میں تبصرے کرتے ہیں یار یہ میلاد نہیں کرواتا، یہ نہیں کرواتا، یہ نہیں کرواتا، حضور کا ذکر سارے کرتے ہیں، حضور کی محفلیں سارے سجاتے ہیں، بھئی یہ نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرے رب عز و جل نے جس کی قسمت سے اپنے حبیب کے ذکر کو کھینچ لیا اور اس میلاد کی عظیم نعمت سے جسے میرے رب نے محروم کر دیا، مجھے بتائیں اس سے میلاد کی محفل سجوا کون سکتا ہے جسے خدا نے محروم کر دیا؟ اور پھر وہ خوش نصیب نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کے لیے چن لیا، جسے اپنے حبیب علیہ السلام کے میلاد کے لیے چن لیا۔ یاد رکھیں، جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے قریب کرنا چاہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، خدا تعالیٰ اس سے دنیا کی دولت نہیں عطا کرتا، خدا تعالیٰ اسے اور کچھ نہیں عطا کرتا، فقط اتنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی ذکر کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ اس دولت کے سبب اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنے قریب کرتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے اپنی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے اپنی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دنیا نہیں چھینتا، خدا تعالیٰ اس سے مال و دولت نہیں چھینتا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے آسمان کے سائے نہیں ہٹا لیتا، خداوند قدوس اس سے جو ہے وہ یہ سانسوں کی جو مالا چل رہی ہے، یہ آکسیجن، یہ آب و ہوا، یہ ساری خدا کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چھینتا۔ فقط ایک بات ہے کہ جسے اپنی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے میلاد اور اپنے حبیب کے ذکر کی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اس نعمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ وہ فقط اس نعمت سے محروم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ جو فی زمانہ جو دور چل رہا ہے، بڑے فتنوں کا دور ہے، بڑے فتنے پھیل رہے ہیں، کئی نامور سکالر، ڈاکٹر اور انجینئر اور پتہ نہیں کس قسم کی بھلائیں ٹی وی ڈراموں پر اور یہ نیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر پتہ نہیں کتنے فتنے بپا ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ تو ہم اپنی جیبوں کے اوپر، یہ جیبوں کے اندر لیے پھر رہے ہیں، یہ موبائل فون جس کی سہولت ہر کسی تک میسر ہے، اس کے اندر نیٹ ہر کسی کے پاس موجود ہے، اور ہر کوئی جب وہ نیٹ کھولتا ہے اور نیٹ کے اندر سے جس کسی مرضی مولوی کو سنتا ہے، اور جس کو مرضی سننے کے بعد اپنے تذکرے کس ذات کے بارے میں کرتے ہیں؟ حضور کریم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔
آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں تبصرے. آیا حضور علیہ السلام کو یہ پتا تھا یہ نہیں پتا تھا؟ آیا حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ آیا حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنی نگاہیں جھکا کر ذرا سوچ کر توجہ میری طرف کریں. تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر امتی کا حق کیا بنتا ہے کہ وہ نبی کے بارے میں اپنے نبی کے بارے میں یہ سوچے کہ میرے نبی علیہ السلام کو یہ پتا تھا یا نہیں پتا تھا. ذرا سوچ کر بتائیں اس کا ایمان کا لیول کس درجے پر ہوگا کہ جو امتی ہو اور پھر نبی کے بارے میں کیا سرائیاں کریں, نبی کے بارے میں مختلف قسم کے تبصرے کریں. لہذا آج کے اس دور کے اندر اپنا ایمان بڑا مشکل ہو چکا ہے. کوئی خامدی کے نام پر, کوئی انجینئر کے نام پر اور کوئی ڈاکٹر کے نام پر جہنمی کتے بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں. اور ہم سادہ لوگ, زیادہ تر یہ کالجز اور یونیورسٹی کے طالب علم جو یہ اسٹوڈنٹ ہیں, یہ ان فسادیوں کے پرگلانے میں پھسلانے میں آ جاتے ہیں اور آ کر یہ جبہ دستار اور یہ دھولیا دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی دین کے جو ہے وہ ماننے والے ہیں, وہ بھی ان کے پیچھے چل جاتے ہیں. حالانکہ دین کی دال سے بھی بے خبر لوگ ہیں. یہ انہیں کچھ خبر نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر ایک حکایت لکھی ہے, وہ آپ کو سناتا ہوں اور صرف ایک مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. صرف ایک مسئلہ وہ سمجھا کر انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام کلوز ہو جائے گا. آپ نے حکایت لکھی ہے, توجہ سے سنیں. آپ اپنی حکایت کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دھوبی تھا, ایک دھوبی, اس نے ایک بکرا پال رکھا تھا. دھوبی نے بکرا پال رکھا تھا. بکرا ماشاءاللہ اچھا فربا تھا, تازہ موٹا تازہ تھا, دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی تھی. اور دھوبی کا معمول تھا کہ اس نے ہمیشہ دھوبی نے نیلے رنگ کی تیبن باندھی. اس کا معمول تھا نیلے رنگ کی ہی وہ تیبن باندھتا تھا, اس کے سوا اس کا کوئی کپڑا, مثلا جو بھی کپڑا اس نے پہنا ہے تیبن باندھنی وہ نیلے رنگ کی, نیلے رنگ کی تیبن باندھتا. اور بکرا اس سے اس قدر مانوس ہو چکا تھا کہ جب وہ اپنی دکان پر صبح جاتا تو اپنے گھر سے بکرے کی رسی کھول دیتا, آگے چل جاتا, پیچھے پیچھے بکرا خود بخود اس کے پیچھے پیچھے. جب وہ اپنی دکان پہ پہنچتا پیچھے بکرا اس کے ساتھ ساتھ ہوتا. وہ جب دکان پہ پہنچتا دکان پہ باندھتا اور اپنا کام کرتا. شام ہوتی وہاں سے بکرے کو کھول دیتا, خود چلنا شروع کر دیتا. بکرا مالک کو پہچانتا تھا, اسی کے پیچھے 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 چلتا گھر آ جاتا. ایک دن کیا ہوا, کسی کسائی کی نظر بکرے پہ پڑ گئی. کسائی کی نظر بکرے پہ پڑ گئی. کسائی کہنے لگا بکرا تو ماشاءاللہ بڑا تازہ ہے, بڑا فربا ہے, کیوں نہ ہو یہ بکرا کسی طرح سے ہاتھ لگے. اس نے بڑی کوششیں کی بکرے کو چھیننے کی, بکرے کو لینے کی, اس نے بڑی کوششیں کی, مگر نہ دھوبی مانا نہ بکرا مانا. اس نے بکرے کو گھاس ڈال کر بھی اپنی طرف بلانے کی کوشش کی مگر بکرا نہ آیا. امام لکھتے ہیں کہ وہ بکرا اس کی نیلی تیبن کے ساتھ مانوس ہو چکا تھا. اسے پتا چل گیا تھا کہ یہ میرا مالک ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کسائی نے کیا کیا, اس کسائی نے نیلی تیبن باندھی. نیلی تیبن باندھ کر اب جب وہ بکرا اور اس کا مالک دھوبی گھر سے نکلا تو ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا. وہ فاصلہ اس کے درمیان تھا. وہ کسائی آہستہ آہستہ چلنے لگا. چلتا 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 وہ نیلی تیبند والا کسائی اس دھوبی اور بکرے کے درمیان میں آ گیا. جب درمیان میں آیا تو بکرے نے وہ نیلی تیبند دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ شاید میرا مالک یہی ہے, میرا مالک یہی ہے. وہ رنگ سے دھوکہ کھا گیا, جس طرح سے آج ہمارے اسٹوڈنٹ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ
شاید یہ بھی بڑا دیندار ہے، شاید یہ بھی بڑا علم والا ہے، وہ دھوکہ کھا گیا۔ اب جب چلتے 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 وہ دھوبی جب گلی مڑا تو بکرا تو اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، اب وہ دوسری گلی مڑ گیا، یہ کسائی جو اس کے سینٹر میں آ گیا تھا یہ دوسری گلی مڑا، بکرا اس کے پیچھے دوسری گلی مڑ گیا۔ جب دوسری گلی مڑا اور مڑنے کے بعد یہ سیدھا اپنی دکان پہ اور بکرا اس کے پیچھے اس کی دکان پہ، واقعہ ختم ہوا۔ آپ نے یہاں سے فرمایا ہے کہ جس طرح ہر نیلی تیبند والا مالک نہیں ہوتا، میرے دوستو ہر جبہ و دستار والا اللہ اور اللہ کے رسول کا متعارف نہیں ہوتا۔ کئی ایک بہروپیے اس فیلڈ کے اندر بھی آ کر لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اگر بکرے کا اپنے مالک سے فاصلہ نہ ہوتا کہ درمیان میں کسائی آتا، گنجائش ہی نہ ہوتی تو ورغلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہوتا۔ اس لیے عوام اور علماء کے درمیان بھی جب فاصلہ نہیں رہے گا انہیں ورغلا کوئی نہیں سکے گا۔ جب ان کے درمیان فاصلہ ہو جائے گا تو درمیان میں کوئی نہ کوئی لازمی پھسرانے والا آ جائے گا۔ صرف ایک بات عرض کرنے کے بعد میں اس بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ حضرت امام ابن الحاج مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ گزرے ہیں، آج سے تقریباً 850 سال پرانے بزرگ ہیں۔ کتنے جی؟ 850 سال پرانے بزرگ ہیں حضرت امام ابن الحاج مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ مکہ مکرمہ کے تھے، امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، حنبلی مسلک کے تھے۔ آپ نے حضور علیہ السلام کے میلاد شریف پر بہت سارا مواد اکٹھا کیا، بڑی کتابیں لکھی حضور علیہ السلام کے میلاد شریف پر۔ یہ تو بے ایمان کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کا میلاد فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا اور فلاں نے نہیں کیا، یہ پاکستان کے اندر صرف شروع ہے، بر صغیر کی پیداوار ہے۔ نہیں، میں آپ سے حضرت امام ابن الحاج مکی جو آج سے تقریباً 850 سال پرانے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، حضور علیہ السلام کے میلاد پر تبصرہ کیا ہے، حضور علیہ السلام کے میلاد شریف پر عظمت و شان آپ کے بیان کرتے ہوئے ایک تبصرہ لکھا ہے۔ وہ ایک تبصرہ آج ہم جس سے ڈسکس کریں گے۔ وہ تبصرہ کیا ہے؟ تبصرہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے میلاد شریف پر، ایک سوال اٹھایا ہے۔ اگر سوال کی ہمیں سمجھ آ جائے گی تو جواب ہمارے لیے سننا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سوال کیا ہے؟ انہوں نے سوال یہ لکھا ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھنا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میلاد شریف کے اوپر جتنے اعتراضات یہ باغی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کے سارے کے اعتراضاتوں کے جواب آپ کو اسی کے اندر مل جائیں گے۔ توجہ رکھنی صرف۔ انہوں نے سوال یہ اٹھایا ہے، حضور کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کس مہینے میں ہوئی ہے؟ کون سا مہینہ ہے؟ پتہ نا؟ ربیع الاول شریف کا مہینہ۔ حضور کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی ہے؟ پیر والے دن۔ حضور کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت پیر والے دن ہوئی ہے۔ تیسری، حضور کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کس تاریخ کو ہوئی ہے؟ 12 ربیع الاول۔ تین چیزیں ہیں، مہینہ، دن اور تاریخ، یہ تین چیزیں۔ اچھا توجہ میری طرف فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول میں کیوں بھیجا؟ ربیع الاول میں کیوں بھیجا؟ مہینے کا جب انتخاب کیا تو ربیع الاول کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو بھیجتا کسی اور مہینے میں بھیجتا، اور بھی مہینے تھے، عظمت والے مہینے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد کرتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو میں نے
اسی وقت یہ لکھ دیا تھا کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد جب دنیا بسے گی تو ان میں 12 مہینے ہوں گے. زمین و آسمان کو پیدا کرتے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے لکھ دیے تھے. کتنے مہینے ہوں گے؟ 12 ہوں گے. منہا اربعۃ حرم. ان 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 مہینے عظمت والے ہوں گے. 4 مہینے عظمت والے ہوں گے. وہ عظمت والے کون کون سے ہیں؟ رجب، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم. یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں. یعنی 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کی جو عظمت فضیلت ہے یہ سب سے زیادہ ہے. ان 4 کے مقابلے میں 8 باقی جو ہیں وہ کم تر ہیں، اور ان 12 میں سے یہ 4 مہینے سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. محرم الحرام شریف کا مہینہ بڑی فضیلتوں والا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے ان کی 10 محرم الحرام شریف کے ساتھ بڑی خاص نسبت ہے. اور پھر آگے رجب شریف کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. لڑائیاں منع کر دی گئی، قتل و غارت منع کر دیا گیا، فتنہ فساد منع کر دیا گیا. یہ حرمت والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ مہینہ ہے، خدا کا اپنا مہینہ ہے. خدا نے فرمایا یہ رجب میرا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے. آگے یہ 2 ہو گئے. ذیقعدہ، ذی الحج، یہ حج کے مہینے میں ذیقعدہ شریف کے اندر تیاری شروع کی جاتی اور ذی الحج میں حج کیا جاتا. عظمت والا مہینہ ہے. خدا کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے. حرم شریف میں پہنچ کر صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے. بے آب و تاب ہو کر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظمت والے حبیب علیہ السلام کو بھیجنا تھا، تو جب بھیجنا ہی تھا تو ربیع الاول کی بجائے ان 4 میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جاتا اور ان 4 میں سے کسی ایک عظمت والے مہینے میں حضور کو بھیج دیا جاتا تو بہتر نہیں تھا؟ ہے سوال کے لیے. دیکھیں نا، ربیع الاول میں حضور تشریف لائے. اچھا، جب ربیع الاول شریف میں حضور آئے ہیں تو ربیع الاول کی حیثیت اگر دیکھیں گے ہم تو ربیع الاول کی حیثیت آپ آل ورلڈ تاریخ، دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضور کی آمد سے پہلے ربیع الاول کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا، پہچانتا ہی کوئی نہیں تھا. بالکل غیر معروف مہینہ، جس کی پہچان ہی کوئی نہیں، جسے جانتا ہی کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیں حضور کی ولادت کے لیے آیا کہ کسی ایسے مہینے کی ضرورت تھی کہ جو عظمت والا ہوتا، یا کسی ایسے مہینے کی ضرورت تھی جسے جانتا تک کوئی نہیں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ہماری کیا صلاحیت کیا کہتی ہے؟ ہم جب کسی دن کا انتخاب کرتے ہیں، کسی عام دن کا انتخاب کرتے ہیں یا کسی اچھے دن کا انتخاب کرتے ہیں؟ بولو، بیٹھے ہو؟ اچھے دن کا انتخاب کرتے ہیں. مگر مہینے کا جب انتخاب کیا تو غیر معروف، جسے جانتا ہی کوئی نہیں. یہ کیوں کیا؟ اچھا، دوسری دن کون سا تھا؟ ولادت کا پیر. اب دن بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مؤسس تو ہیں. ہفتے کا دن خدا کا بڑا بابرکت دن تھا. یہود کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن آپ نے کچھ نہیں کرنا. ہفتے والے دن عبادت کرنی ہے، خدا کی توحید کا تذکرہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، بس. ہفتے والے دن آپ نے اگر کوئی کام کاج کیا یا کچھ اور کیا تو اللہ تعالیٰ ان پر سزائیں نازل فرماتا رہا. یہ ہمارا قرآن گواہ ہے. ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا حامل تھا، عظمت کا حامل تھا. اور اسی طرح اتوار کا دن نصارہ کے لیے، عیسائیوں کے لیے بڑی عزت کا حامل تھا، عظمت کا والا دن تھا. سارے ہفتے وہ جب وہ اپنے معاملات کرتے، کام کاج کرتے، جب اتوار کا دن آتا سارے کام کاج ختم. اتوار والے دن اللہ کی عبادت بس. یہ اتوار عیسائیوں کے لیے بڑا عزت والا، عظمت والا دن تھا. اور ایک اور عظمت والا ہے. یہ تو تھے عظمت والے،
ہفتہ اور اتوار، ایک اور ہفتے کے اندر ایک دن ہے جو آج بھی عظمت والا ہے، کون سا ہے؟ جمعہ شریف، جمعہ المبارک، جسے آج بھی ہم عظمت والا سمجھتے ہیں۔ کون ہے جو کہتا ہے جمعہ برکت والا نہیں ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے جمعہ عظمت والا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب علیہ السلام کو بھیجنا تھا تو پھر جب دن کا انتخاب کیا تو امام ابن الحاج مکی کا سوال ہے، میرا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے دن ہی کوئی عظمت والا رکھ لیتا، جمعے کا دن آ جاتا، چلے ہفتہ اتوار تو ان کے رہے، جمعے کا دن آ جاتا، جمعے کا دن عظمت والا دن ہے، مگر جمعے والے دن بھی نہیں آئے۔ وہ بھائی ساری چھوڑے، رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا، عظمت والا، برکت والا، خداوند قدوس کا مہینہ ہے، 27ویں رمضان جو ساری عظمتوں کی حامل ہے، حضور 27ویں کو آ جاتے، مگر نہیں۔ حضور کریم علیہ السلام کے لیے جب دن کا انتخاب کیا گیا تو دن کون سا؟ دن کون سا؟ پیر کا دن۔ اب پیر کی حیثیت کو اگر دیکھیں تو تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، جس طرح ربیع الاول کی حیثیت کوئی نہیں، کوئی واقعہ نہیں، خدا کی کوئی اس میں کرم نوازی نہیں یا کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، غیر معروف مہینہ، اسی طرح پیر کا دن بھی بالکل غیر معروف تھے، بالکل غیر معروف تھے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پیر والے دن کسی کام کا کوئی کام نہیں کیا، پیر والے دن کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر اپنے حبیب علیہ السلام کو جب بھیجا تو پیر والے دن، اب ڈیٹ 12 ہے، اب جب ڈیٹ کو دیکھا، تاریخوں کا تعین کریں، آپ قرآن و سنت کو پڑھ کر دیکھیں، تاریخوں کی بڑی اہمیت ہے، جس طرح محرم کی 10 تاریخ کی اہمیت ہے، رمضان کی 27 تاریخ کی اہمیت ہے، ایام بیز ہیں، ان تاریخوں کا بڑا ایک رول ہے، ان کی حیثیت ہے، منزلت ہے، مگر 12 تاریخ تو کسی جگہ پہ آتی ہی نہیں ہے، کوئی غیر معروف تاریخ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب مجھے بتائیں، سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ آپ کا سوال پیدا ہو گیا، آپ نے یہ سوال اٹھایا اور آپ نے ہمیں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ میرا سوال ہے، بتائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ان عظمت والے دنوں میں، عظمت والے مہینوں میں نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے غیر معروف مہینہ، غیر معروف دن، غیر معروف تاریخ کے اندر بھیجا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ کیوں اس دنوں میں بھیجا؟ حضرت امام ابن الحاج مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 لفظوں کے اندر جواب دیا، صرف 2 لفظوں کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر آج بے شرم بے حیا سوالات اٹھاتے ہیں نا کہ آقا علیہ السلام کا میلاد تم مناتے ہو، فلاں نے منایا، تم یہ کرتے ہو، فلاں نے کیا، تم یہ جھنڈیاں لگاتے ہو، کیا صحابہ نے لگائی؟ یہ تم گھروں میں چراغاں تم کرتے ہو، کیا صحابہ نے چراغاں کی؟ یہ بازاروں کو، گلیوں کو تم سجاتے ہو، کیا صحابہ نے سجائی ہے؟ یہ حضور کے متعلق کی سوالات ہیں نا، جس کو حضور علیہ السلام کے متعلق یہ سوال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کی ولادت جمعے والے دن ہو جاتی، اگر حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کسی عظمت والے مہینے میں ہو جاتی، وہ بے شرم بے حیا جو آج سوال اٹھاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس نے پھر سوال اٹھانا تھا کہ یہ عظمت والا دن جسے تم منا رہے ہو، یہ تو پہلے سے عظمت والا ہے، حضور کی اس میں عظمت کیا ہے؟ اگر جمعے والے دن حضور کی ولادت ہوتی تو یہ سوال اٹھاتے کہ یہ عظمت والا دن تو پہلے سے عظمت والا ہے، اس میں حضور کی عظمت کیا ہے؟ اگر حضور رمضان میں آتے تو کہنے والا کہتا کہ بھائی حضور کی عظمت کیا ہے؟ رمضان تو حضور سے پہلے بھی معزز تھا، ذوالحج تو حضور سے پہلے بھی معزز تھا، محرم تو حضور سے پہلے بھی معزز تھا۔ خدا نے فرمایا ہم محبوب کو بھیجیں گے ایسے مہینے میں جس مہینے کی عظمت خود کوئی بھی نہیں، خود کوئی بھی نہیں، لیکن جب حضور آئیں گے تو پھر اس کی عظمت ایسی ہوگی کہ عظمت والے بھی پیچھے رہ جائیں گے، ان کی عظمت
عظمت ان سے بھی بڑھ جائے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاری، نعرہ غوثیہ۔ یا غوث، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام آپ کی عظمت کے لیے کسی اور کا حوالہ نہیں بلکہ ہر عظمت کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات حوالہ بنے۔ حضور کسی عظمت کے محتاج نہیں بلکہ ہر عظمت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اپنی محتاج رہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی گھڑیاں منتخب کی کہ حضور جس گھڑی میں آئیں گے حضور کی وجہ سے اس گھڑی کو نسبت ملے گی، عظمت ملے گی۔ حضور جس تاریخ میں آئیں گے اس حضور کی وجہ سے اس تاریخ کو عظمت ملے گی۔ حضور جس دن میں آئیں گے حضور کی وجہ سے اس دن کو عظمت ملے گی۔ اور اسی طرح حضور جس مہینے میں آئیں گے حضور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مہینے کو معزز کرنا چاہتا ہے۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہر عظمت کا حوالہ بنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیوں کیا؟ مکہ کے اندر تو بڑی بڑی مالدار دائیاں آئیں، بڑی بڑی جو وہ سواریوں والی دائیاں آئیں، بڑی بڑی جو وہ مال و سر والی دائیاں آئیں، مگر حضرت مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ فرمایا کہ نہیں، یہ جب آ رہی تھی لاغر تھی، اونٹنی بھی لاغر تھی، کمزور تھی، اسے پوچھتا کوئی نہیں تھا، مگر آج جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں پیارے آقا کریم علیہ السلام آئے تو کائنات کی ساری دولت ان کی گود میں آ گئی۔ ساری کی ساری دولت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں اس وقت یہ لائٹنگ نہیں تھی، یہ بلب نہیں تھے، یہ چراغ جلائے جاتے تھے، تیل جلا کر چراغ جلائے جاتے تھے جو بوقت ضرورت جلایا جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مکہ کی عورتیں، آپ کے جب قبیلے کی، آپ کے علاقے کی عورتیں آپ کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی، اے حلیمہ کیا وجہ ہے؟ تو زیادہ مالدار ہو گئی ہے، تیرے پاس مال و دولت زیادہ آ گیا ہے۔ کہنے لگی کیا وجہ؟ آپ نے ان سے پوچھنے لگی، ساری رات تیری اس جھونپڑی تیرے گھر کی جو لائٹیں جو وہ جلی رہتی ہیں، دیا روشن رہتا ہے، کیا تیرے پاس تیل وافر مقدار میں آ گیا ہے کہ تو اپنا دیا بجھاتے ہی نہیں؟ حضرت حلیمہ کہنے لگی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جب سے میں مدینے کے تاجدار کو، آمینہ کے لال کو لے کر آئی ہوں، خدا کی قسم میں نے تو دیے جلانے ہی چھوڑ دیے، میں نے تو دیے جلانے ہی چھوڑ دیے، میں نے تو تیل لانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ادھر سے سورج غروب ہوتا ہے، ادھر سے مدینے کے تاجدار کا سورج طلوع ہوتا ہے، حضور کا نور ہی اتنا ہوتا ہے، میں تیل نہیں جلاتی۔ یہ حضور کریم علیہ السلام کے نور کی برکت ہے کہ آپ کی وجہ سے میرے گھر کا یہ آنگن ہر وقت نور علی نور رہتا ہے۔ یہ حضور کریم علیہ السلام کی برکتیں ہیں۔ تو مومن کا جو دل ہے یہ حضور علیہ السلام کی صفتیں، حضور کے اوصاف سن کر مومن کا دل شاد باغ ہوتا ہے، کھلکھلا اٹھتا ہے، وہ جب وہ بشاش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں حضور کریم علیہ السلام کی محبت موجود ہے۔ اور جس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت نہیں ہے وہ تو سوچتا رہتا ہے کہ بھئی یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں بھی اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر، آپ کا میلاد کا چرچا اور حضور علیہ السلام کی محبت کو اسی طرح جاری و ساری فرمائی۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ یہ جو فتنہ بپا کرنے والے، لوگوں کو روکنے والے اور میلاد پر اعتراض کرنے والے، جھنڈیوں پر اور لائٹوں پر اعتراض کرنے والے، یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے مگر سنی حضور علیہ السلام کا میلاد حشر تک مناتے رہیں گے۔ آماتے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عطف جل کر مگر ہم تو رسا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر و فکر
اور آپ کی محبت میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علی الا البلاغ.